بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ یہی تو میں سمجھا رہا ہوں، جب رات کو باہر سے حملہ ہوگا، لوگ مجھے مارنے آئیں گے تو میں سلارا کو ماروں گا۔ کیا تم اسے بچا سکو گے؟ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ میں اسی وقت ایسا نہیں کروں گا جب تم باہر سے آنے والوں کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں دو گے۔ نمک حلالی اور وفاداری بہت اچھی چیز ہے۔ اب بتاؤ، سلارا کو کیسے بچاؤ گے؟ وہ الجھ کر رہ گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ بے بسی سے سلارا کو دیکھنے لگا۔ سلارا نے حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پارس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آخر تم کتنے چالاک ہو، اس بیچارے کو میری ہی وفاداری کی زنجیر میں جکڑ رہے ہو؟ میں جانتا ہوں اس وقت چاروں طرف سے مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، لہٰذا تمہیں مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کروں گا، اسی میں میرا تحفظ ہے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، یہاں سے بچ کر نکلنا بہت مشکل ہے، اسی لیے میں ایک قیدی کی طرح تمہارے ساتھ اطمینان سے ہوں۔ جانتی ہوں آگے جا کر کیا ہوگا، ہم تم کچھ نہیں جانتے، آگے تو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نئے سردار نے کہا، میں اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ میرے کسی آدمی کی طرف سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ تم ہمارے معزز مہمان ہو اور مجھ پر تمہارا احسان ہے، لیکن باہر سے آنے والے تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو میں خاموش تماشائی کی طرح دیکھتا رہ جاؤں گا۔ اگر تم میڈم سلارا کو جان سے مارنا چاہو گے تو بھی میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ حملہ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میڈم کو بخیریت یہاں سے لے جائیں۔ میں اتنا ہی چاہتا ہوں کہ تمہارا کوئی آدمی میری مخالفت نہ کرے، باقی میں آنے والوں سے نمٹ لوں گا۔ وہ سلارا اور ہیلما کے ساتھ جھونپڑی کے اندر آ گیا۔ رات ہو چکی تھی، جانوروں کی چربی سے جلائے جانے والے چراغ روشن تھے۔ چونکہ آج مہمان آئے ہوئے تھے اور وہاں ایک نیا شخص سردار بنا تھا، اس خوشی میں کئی مشعلیں روشن کی گئی تھیں۔ وہ لوگ ڈھول تاشے بجا کر ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، لیکن ڈھول کی آواز میں عجب خطرے کا احساس ہوتا تھا۔ ان کے کالے کالے ناچتے تھرکتے ہوئے جسم مشعلوں کی روشنی میں موت کے سائے کی طرح رقص کر رہے تھے۔ موت اس بستی میں سچ مچ رقص کرنے والی تھی، لیکن وہ مطمئن تھے کہ حملہ کرنے والے ان میں سے کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ وہ اپنے آقاؤں کے وفادار تھے۔ پارس بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا، آئندہ کیا ہو سکتا ہے؟ حملہ کرنے والے اچانک ہی چاروں طرف سے نہیں آئیں گے، کیونکہ سلارا کی جان خطرے میں ہے۔ وہ چپ چاپ دبے قدموں آ کر پہلے سلارا کو اس سے دور لے جانے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد اسے گرفتار کریں گے۔ اس نے ہارڈی کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے ضائع کر دی تھیں، ہو سکتا ہے سزا کے طور پر وہ اسے مار ہی ڈالے۔ اس نے سلارا کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا، میرا پروگرام بدل گیا ہے، چلو اٹھو۔ اس نے پوچھا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم یہاں سے جائیں گے۔ کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ اتنی رات کو جنگل میں کہاں جاؤ گے؟ جب موت بھری بستی میں آ سکتی ہے تو پھر جنگل میں جانے سے ڈرنا کیسا؟ چلو اٹھو۔ میں نہیں جاؤں گی۔ تم یہ بھول رہی ہو، میں ایک بار کہتا ہوں دوسری بار گولی چلا دیتا ہوں، اور تم یہ بھول رہے ہو کہ مجھے مار دو گے تو یہ بستی والے بھی تمہیں جانے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ میرے وفادار ہیں اور میری موت برداشت نہیں کریں گے۔ آخر کو عورت ہونا، کہاں تک ذہانت کی باتیں کرو گی؟ حماقت پر ضرور اتر آؤ گی۔ یہ نہیں سوچو گی کہ ڈوبنے والا تمہیں بھی لے ڈوبے گا۔ بھائی، جب مجھے مرنا ہی ہے تو یہ کیوں سوچوں کہ تمہیں مارنے کے بعد مجھ پر کیا گزرے گی؟ میری بلا سے جو بھی گزرے۔ یہ کہہ کر وہ 2 قدم پیچھے گیا، پھر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے بولا، میں نمونے کے طور پر تمہارے ایک بازو پر گولی چلا رہا ہوں۔ یہ پسند نہیں ہے تو اپنی ایک ہتھیلی اوپر اٹھاؤ، تاکہ تمہارے بھائی کی طرح تمہاری ہتھیلی میں بھی سوراخ ہو جائے۔ میں اور کچھ نہیں بولوں گا، صرف 3 تک گنوں گا۔ 1 2۔ وہ چیخ کر بولی، نہیں نہیں، میں چل رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پارس نے پھر ایک ہاتھ سے اس کے لباس کا پچھلا حصہ مٹھی میں جکڑ لیا، اسے آگے کی طرف دھکا دے کر جھونپڑی سے باہر نکالا۔ وہ لوگ ناچ گانے میں مگن تھے۔ سردار نے ادھر دیکھا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ اٹھا کر سب کو رقص کرنے سے روک دیا، پھر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پارس نے کہا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ سلارا کو دھکا دیتا ہوا کار کی طرف جانے لگا۔ سردار نے کار کی طرف آتے ہوئے کہا، ضد نہ کرو، میڈم کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے، ہم انہیں کیسے یہاں سے جانے دیں گے؟ تم روکنا چاہو تو روک سکتے ہو، مگر تمہیں میڈم کی لاش ملے گی۔ سلارا نے پریشان ہو کر کہا، تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے جانے دو، اس جوان کی ابھی چند سانسیں باقی ہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ پارس اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہیلما نے گاڑی سٹارٹ کی۔
ہیڈ لائٹس آن کیں، پھر اسے آہستہ آہستہ ڈرائیو کرتی ہوئی بستی سے نکلنے لگی۔ تمام لوگ دور کھڑے دیکھ رہے تھے اور گاڑی ان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ اسی کچے راستے پر ڈرائیو کرتی ہوئی پکے راستے پر آ گئی۔ ہیلما نے کہا، ماسٹر پارس، میں نے اپنی زندگی میں تمہارے جیسا جواں ہمت والا نہیں دیکھا۔ تم قدم قدم پر ذہانت، حاضر دماغی اور دلیری کا ثبوت دیتے آ رہے ہو۔ میں پہلے ڈر رہی تھی کہ تمہارے جیسے چھوکرے کے ساتھ قلعے سے نہیں نکلنا چاہیے، بے موت ماری جاؤں گی۔ اب اگر ماری گئی تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی بساط سے زیادہ میری حفاظت کی ہے، میں تمہاری احسان مند ہوں۔ اب تمہارے ساتھ مرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں۔ وہ بول رہی تھی اور رفتار بڑھاتی جا رہی تھی۔ ونڈ سکرین کے پار ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دور تک سڑک صاف اور شفاف دکھائی دے رہی تھی۔ آس پاس جنگل بہت گھنا اور تاریک تھا۔ اس تاریکی میں دشمن پتہ نہیں کہاں تاک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فی الحال کوئی راستہ روکنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد سلارا نے کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ ہیلما کی گھڑی میں رات کے 11 بج رہے تھے۔ پارس نے اسے ایک طرف کار روکنے کے لیے کہا، پھر وہ اتر کر ڈگی میں سے کھانے کے 3 ڈبے اور پانی کی 1 بوتل لے آئی۔ وہ وہیں رک کر تھوڑی دیر تک کھاتے رہے، پھر پانی پینے کے بعد آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں آ رہی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن پچھلی بستی میں گھیر لینے کی امید کر رہے تھے۔ اب وہ امید ختم ہو چکی ہوگی اور وہ ان کا کہیں آگے جا کر راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ انسانوں کے علاوہ درندوں کا بھی خوف تھا۔ کبھی کبھی ان کی گرجدار آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کوئی جنگلی درندہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک پر نظر آتا تھا، پھر تیزی سے سڑک پار کرتا ہوا تاریکی میں گم ہو جاتا تھا۔ ان جانوروں میں بندر ایسے تھے جو بڑی ڈھٹائی سے سڑک پر دور تک بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ جب تک گاڑی بالکل قریب نہ آتی وہ راستہ نہیں چھوڑتے تھے۔ بالکل قریب آنے پر وہ اچھل کر کنارے چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی بندر کار کی چھت پر بیٹھ جاتا تھا، دور تک سفر کرتا ہوا ساتھ جاتا تھا، پھر چھلانگ لگا کر سڑک پر جھکی ہوئی شاخوں سے لٹک کر پیچھے رہ جاتا تھا۔ تقریباً 100 کلومیٹر جانے کے بعد گاڑی کی رفتار سست ہو گئی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دور ایک درخت گرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس طرح گرا ہوا تھا کہ پورا راستہ رک گیا تھا۔ گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی۔ ظاہر ہے درخت خود نہیں گرا ہوگا، کسی نے گرایا ہوگا۔ پارس نے کہا، گاڑی روکو اور ریورس گیئر میں تیزی سے پیچھے چلاتی جاؤ۔ اس نے گاڑی روکی، پھر گیئر بدل کر پیچھے کی طرف تیزی سے چلانے کی کوشش کرنے لگی۔ پارس کی سمجھ میں بھی یہی آیا تھا کہ جہاں درخت کاٹ کر گرایا گیا ہے وہیں آس پاس دشمن چھپے ہوں گے، لہٰذا دور چلے جانا چاہیے۔ جب گاڑی بہت دور چلی گئی تو اس نے کہا، گاڑی روک دو۔ گاڑی رک گئی۔ وہ جلدی سے باہر آیا۔ اس نے چابی لی، پھر ڈگی کھول کر دونوں عورتوں سے کہا وہ اس کے پاس چلی آئیں۔ ہیلما فوراً چلی آئی، سلارا بیٹھی رہی۔ پارس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، سیدھی طرح بات مان لیا کرو، دیر کرو گی اور اپنے آدمیوں کا انتظار کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ اس نے ڈگی کے پاس آ کر ایک بیگ کھولا، لمبا سا چاقو نکال کر پتلون کی بیلٹ میں پھنسایا، ٹارچ لے کر جیب میں رکھی۔ ایک بیگ اٹھا کر ہیلما کی پشت پر باندھتے ہوئے کہا، اسے تم لے کر چلو۔ پھر دوسرا بیگ اٹھا کر سلارا سے کہا، میری طرف پشت کرو اور اسے اٹھا لو، میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکوں گی۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی پارس نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے گئی، پھر پینترا بدل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بھی لڑنے میں مہارت رکھتی ہے۔ پارس نے کہا، وقت ضائع مت کرو، میں اس وقت تم سے مقابلہ کر کے تمغہ حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ کیا تمہارے لیے پھر ریوالور نکالوں؟ وہ ڈھیلی پڑ گئی، ناگواری سے آگے بڑھ کر اس کے سامنے آئی، پھر دوسری طرف گھوم گئی۔ پارس اس کی پشت پر بیگ باندھنے لگا۔ وہ بولی، کیا تم سمجھتے ہو بچ کر نکل جاؤ گے؟ اگر میں ایسا نہ سمجھتا تو فضول سی کوشش نہ کرتا۔ میں جانتا ہوں وہ ہماری طرف فائرنگ نہیں کر سکیں گے کیونکہ تم ہمارے ساتھ ہو۔ رات کی تاریکی میں کوئی گولی ان کی مالکہ کو بھی لگ سکتی ہے۔ وہ بیگ دونوں کی پشت پر باندھنے کے بعد پارس نے رسیوں کا بنڈل اٹھایا۔ اس کے ایک شانے سے کارتوس کی پیٹی لٹک رہی تھی، دوسرے شانے پر رسیوں کا بنڈل لٹکا لیا۔ پھر کار کے اندر سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر ہیلما کو دیتے ہوئے کہا، سوری، اسے بھی پکڑنا ہوگا کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں چاقو رہے گا۔ جب وہ تینوں تمام ضروری سامان سے لیس ہو گئے تو پارس نے انہیں ذرا دور جانے کے لیے کہا۔ جب وہ دور گئیں تو اس نے ریوالور سے 2 فائر کیے۔
ٹھائیں ٹھائیں کی آواز سے کار کے 2 پہیے بیکار ہو گئے۔ ہیڈ لائٹس پہلے ہی بجھا دی گئی تھیں۔ پھر وہ دونوں کو ساتھ لے کر سڑک سے نیچے اترتے ہوئے بولا، میرے پیچھے چلتی رہو۔ ہیلما، تم سلارا کا خیال رکھو، اگر یہ ہماری رفتار سے نہ چلے تو دھکے دیتی جانا، میں ایسے وقت کسی کے نخرے برداشت نہیں کروں گا۔ وہ سڑک سے اترنے کے بعد نشیب میں جا رہے تھے۔ تاریکی میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کدھر جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی راستے میں جھاڑیاں آتی تو وہ راستہ بدل کر دوسری طرف گھوم جاتے تھے۔ تاریکی کے باوجود ساتھ چلنے والی دونوں عورتیں سائے کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ اس نے آہستگی سے کہا، اب ہم میں سے کوئی بات نہیں کرے گا، نہ ہی کسی طرح کی آواز نکالے گا، ہو سکتا ہے دشمن بھی ہماری تلاش میں اسی طرف آ رہے ہوں۔ وہ خاموشی سے چلنے لگے۔ اس کے باوجود رات کے سناٹے میں گھاس کی سرسراہٹ ابھرنے لگی تھی۔ پارس چند قدم چلنے کے بعد رک جاتا تھا اور انہیں بھی رکنے کے لیے کہتا تھا، پھر کان لگا کر سنتا تھا اور آگے بڑھنے لگتا تھا۔ سلارا دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی قائل ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا جب ان کے چلنے سے گھاس کی سرسراہٹ ابھرتی ہے تو اسے رک کر دوسروں کی بھی آواز اسی طرح سننی چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کتنی دور تک اور کتنی دیر تک چلتے رہے۔ اندھیرے میں نہ گھڑی دیکھی جا سکتی تھی، نہ فاصلے کا حساب رکھا جا سکتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق وہ اس جگہ سے بہت دور نکل گئے تھے جہاں درخت کاٹ کر راستہ روکا گیا تھا۔ سلارا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، یہ کیا مصیبت ہے، ہم کار میں آرام سے سفر کر رہے تھے۔ پارس نے کہا، میں پہلے سمجھا چکا ہوں آواز نہ نکالنا، اور یہ جو مصیبت اٹھا رہی ہو تو یہ تمہارے آدمیوں کی مہربانی ہے۔ اگر وہ راستہ نہ روکتے تو تم آرام ہی سے سفر کرتی رہتی، بس اب زبان نہ کھولنا۔ وہ پھر خاموشی سے چلنے لگا۔ بہت دور جانے کے بعد پارس نے ہاتھ اٹھا کر رکنے کا اشارہ کیا، خود رک گیا، پھر کان لگا کر سننے لگا۔ کچھ فاصلے پر گھاس کی سرسراہٹ ابھر رہی تھی۔ پارس نے چاقو بند کر کے کمر کی بیلٹ سے لٹکایا، پھر دونوں ہاتھوں سے ریوالور تھام کر آواز کی سمت نشانہ لگانے لگا۔ آواز ابھرنے کے بعد ختم ہو گئی تھی، جیسے دوسری طرف سے بھی چلنے والے رک گئے ہوں اور دوسری طرف سے آنے والی آواز سننا چاہتے ہوں۔ وہ تینوں بڑی دیر تک ساکت کھڑے رہے۔ ایسے وقت پارس نے سلارا کو آگے کر دیا تھا تاکہ وہ پیچھے رہ کر اسے کسی طرح کا دھوکہ نہ دے یا دھکا نہ دے، ایسی صورت میں نشانہ چوک جاتا۔ بڑی دیر کی خاموشی کے بعد پھر ایک طرف گھاس کی سرسراہٹ ابھری۔ اسی وقت پارس نے ٹھائیں سے گولی چلا دی۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے کوئی جھاڑی میں جا گرا ہو۔ پھر جھاڑیوں کی سرسراہٹ سنائی دی، وہاں سے کوئی بھاگ رہا تھا۔ دن کی روشنی میں پارس کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا، لیکن وہ اتنا ماہر بھی نہیں تھا کہ رات کے اندھیرے میں آواز کی سمت صحیح نشانہ لگا سکتا۔ پھر بھی اس نے گھیرنے والوں کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ اب کئی جگہ سے گھاس کی سرسراہٹ ابھر رہی تھی اور وہ سرسراہٹ دور ہوتی جا رہی تھی، جیسے گھیرا تنگ کرنے والے دور ہوتے جا رہے ہوں۔ پارس نے اس سچویشن کا اندازہ کرتے ہی چاروں طرف گھوم گھوم کر فائرنگ شروع کر دی۔ ایک طرف سے کسی کی چیخ سنائی دی، پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے چاقو نکال کر اسے کھولا، پھر ہیلما کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں ابھی آتا ہوں، سلارا ذرا بھی آواز نکالے یا بھاگنا چاہے تو بے دریغ اسے چاقو مار دینا۔ یہ کہتے ہی اس نے رسیوں کا بنڈل نیچے پھینکا، دانتوں میں ریوالور کو دبایا، پھر گھٹنوں کے بل تیزی سے چلتا ہوا ادھر جانے لگا جدھر چیخ سنائی دی تھی۔ وہ کچھ دور تک رینگتے رہنے کے بعد رک گیا۔ اسے پھر آہٹ سنائی دی تھی، شاید کوئی اپنے زخمی یا مردہ ساتھی کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، دانتوں کے درمیان سے ریوالور نکال کر دونوں ہاتھوں سے تھام کر انتظار کرنے لگا۔ ایسے وقت انتظار بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ ہر لمحہ یہی اندیشہ ہوتا ہے کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اچانک کوئی حملہ کر دے گا۔ دوسری طرف سے آنے والے بھی نادان نہیں ہوتے، وہ بھی اپنے موقع کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر انتظار ختم ہو گیا۔ ہلکی سی کھٹ کی آواز سنائی دی۔ پارس نے آواز کی سمت فائر کر دیا۔ چونکہ آواز قریب تھی، اندازہ درست تھا، اس لیے پھر ایک چیخ سنائی دی۔ کوئی دھپ سے زمین پر گر پڑا۔ اس نے فوراً ریوالور کو دانتوں میں دبایا، پھر رینگتا ہوا قریب پہنچا۔ وہاں دو لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک لاش کے پاس 2 سٹین گنیں تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ آنے والا اپنے مردہ ساتھی کا ہتھیار لینا چاہتا تھا تاکہ وہ کچھ کام آ سکے، لیکن وہ خود کام آ گیا تھا۔ اس نے اپنے ریوالور کو بیلٹ میں پھنسایا، پھر ایک سٹین گن شانے سے لٹکائی، اس کے ساتھ کارتوس کی پیٹیاں بھی لیں۔ اس کے بعد دوسری سٹین گن کو ہاتھوں میں لیا۔
اب اس کے پاس ہتھیار اور کارتوس اتنے ہو گئے تھے کہ وہ بیک وقت 20-25 دشمنوں کی فائرنگ کا جواب دے سکتا تھا۔ وہ پھر گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا واپس جانے لگا۔ اندھیرے میں راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک اندازے کے مطابق ان عورتوں کی طرف جا رہا تھا۔ اسی وقت ہیلما کی چیخ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر تڑا تڑ فائرنگ شروع کر دی۔ چاروں طرف گھوم کر نشانے لے رہا تھا اور اس بات کا خیال رکھ رہا تھا کہ جدھر سے ہیلما کی آواز آئی ہے ادھر گولی نہ جائے۔ پھر وہ 2-4 چھلانگوں میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ پتہ چلا دونوں عورتیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئی ہیں۔ سلارا نے اس کے چاقو والے ہاتھ کو تھام رکھا تھا اور اس ہاتھ سے چاقو گرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پارس نے سلارا کو ایک ٹھوکر ماری۔ وہ چیخ مار کر دور جا گری۔ پھر اس نے ہیلما کو سہارا دے کر اٹھایا، اسے چاقو لے کر بند کیا، اسے بیلٹ میں اڑھیس لیا، پھر اسے ریوالور دیتے ہوئے کہا، اب یہ کوئی شرارت کرے تو گولی مار دینا۔ پھر اس نے سلارا کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور اسے اٹھاتے ہوئے بولا، تمہارے 2 باپ مر چکے ہیں، باقی بھاگ رہے ہیں، آگے جا کر گھیرا تنگ کریں گے تو انہیں بھی دیکھ لیا جائے گا، لیکن تمہاری شامت آ گئی ہے۔ یاد رکھو، آئندہ کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا تو اپنے سامنے تمہیں رکھا جائے گا تاکہ تمہارے آدمیوں کی گولی تمہاری ہی طرف آئے۔ چلو اب آگے بڑھو۔ اس نے دھکا دیا۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ وہ اور ہیلما اس کے پیچھے چلنے لگے۔ چلنے کا انداز وہی تھا۔ کچھ دور جا کر وہ تینوں رک جاتے تھے، کوئی آہٹ سننے کی کوشش کرتے تھے۔ جب اطمینان ہو جاتا تو پھر آگے بڑھ جاتے تھے۔ اب ان کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ بہت دور جانے کے بعد بھی آس پاس کہیں سے آواز نہیں ابھر رہی تھی۔ یا تو وہ بہت محتاط ہو گئے تھے یا پھر کہیں بھٹک گئے تھے اور ان کے قریب پہنچنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ راستہ بہت ہی ناہموار تھا۔ کبھی وہ ڈھلان کی طرف جانے لگتے تھے، کبھی نامعلوم سی چڑھائی چڑھنے لگتے تھے، کبھی کبھی درندوں کے گرانے کی آواز آتی تھی۔ ایسے وقت وہ رک جاتے تھے، آواز کی سمت کا اندازہ لگاتے تھے۔ ایک بار انہیں قریب سے گراہٹ سنائی دی۔ پارس نے اس سمت فائر کیا تو کسی جانور کے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی جنگل کی پراسرار خاموشی چھا گئی۔ ہیلما اگرچہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن زہریلے سانپوں کے خوف سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، موت کسی بھی طرح آئے مگر سانپوں کے کاٹنے سے نہ آئے۔ سلارا چلتے چلتے ایک جگہ رک گئی۔ ایک بڑے پتھر سے ٹیک لگا کر ہانپتے ہوئے بولی، میں اتنا بوجھ اٹھا کر نہیں چل سکتی، آخر ہم کب تک چلتے رہیں گے؟ جب تک تمہارے آدمی تعاقب کرتے رہیں گے۔ لعنت ہے میرے آدمیوں پر، میرے پاس ٹرانسمیٹر ہوتا تو ابھی چیخ چیخ کر منع کر دیتی، کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے، میری گاڑی کو میرے پاس لے آئے، میں کم از کم آرام سے تو شہر پہنچ سکوں گی، مگر تم نے تو گاڑی کے 2 پہیے بیکار کر دیے ہیں، اب کیا ہوگا؟ تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے پہیے بیکار نہ ہوتے تو سچ مچ گاڑی تمہارے پاس پہنچ جاتی۔ ابھی تمہارے آدمی چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور کامیاب ہوتے نظر آئیں گے تو تم گرگٹ کی طرح رنگ بدل لوگی، کبھی انہیں واپس جانے کے لیے نہیں کہو گی۔ اسی وقت اندھیرے میں پھنکار سنائی دی۔ ہیلما چیخ مار کر دوڑتی ہوئی آئی اور پارس کے بازو سے لپٹ گئی۔ پارس نے جلدی سے اسے ہٹاتے ہوئے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کی تو پتھر کے اوپر سانپ پھن اٹھائے ہوئے بیٹھا تھا۔ روشنی پڑتے ہی وہ پلٹ کر پتھر کے اوپری حصے میں کہیں گم ہو گیا۔ ہیلما نے دوبارہ اس کے بازو کو تھام کر کہا، وہ پھر آئے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سانپ سے اس قدر خوف زدہ ہوئی تھی کہ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ جانے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اسے تب پتہ چلا جب سلارا نے ان دونوں کو ریوالور کے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، خبردار، ذرا بھی حرکت نہ کرنا۔ ہیلما، تم اسی طرح اس کے بازو سے لپٹی کھڑی رہو تاکہ اسٹین گن والا ہاتھ آزاد نہ ہو، اور پارس، کوئی چالاکی نہ دکھانا، ٹارچ کی روشنی میری طرف پھینکنا چاہو گے تو گولی چل جائے گی، لہٰذا روشنی اپنے جسم کے اسی حصے پر ڈالو جہاں تم گولی کھانا چاہتے ہو۔ پارس نے ٹارچ گھما کر اس کی روشنی اپنے دل کی طرف کر دی، پھر کہا، میرا باپ عورتوں سے اسی جگہ مار کھاتا ہے، تم بھی یہی مارو۔ آج کے بعد باتیں نہیں بنا سکو گے، میں بھی اپنا نشانہ بناتی ہوں، تمہارے شانے پر گولی ماروں گی تاکہ تم ایک ہی وقت میں ٹھنڈے نہ پڑ جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے ٹریگر کو دبایا۔ کھٹ کھٹ کی آواز ابھرتی چلی گئی، لیکن ٹھائیں کی آواز نہ گونجی، نہ ہی گولی چلی۔ پارس نے پوچھا، کیا میں مر جاؤں؟ وہ غصے سے تلملا کر بولی، یو چیٹ، یو سن آف چیٹ، تم نے پھر مجھے دھوکہ دیا،
یہ کہہ کر اس نے ریوالور کھینچ کر مارا۔ پارس ہیلما کے ساتھ بیٹھ گیا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا تھا، تم خود ہی دھوکہ کھا گئیں۔ بیچاری ہیلما ان خطرناک کھلونے سے کھیلنا نہیں جانتی، اسی لیے میں نے خالی کھلونا دیا تھا۔ میرا خیال ہے اب تمہاری تھکن دور ہو گئی ہوگی، لہٰذا آگے بڑھو۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا، وہ پھر چلنے پر مجبور ہو گئی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد بولی، جب تمہارے پاس ٹارچ ہے تو روشن کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہو اور ہمیں بھی کھلا رہے ہو؟ تمہارے نصیب میں ٹھوکریں لکھی ہوئی ہیں۔ تمہاری زندگی میں جتنی راتیں آئی ہیں ان میں سے یہ رات سب سے بد نصیب ہے۔ تم تھک کر کہیں بیٹھنا چاہو گی، لیٹنا چاہو گی تو سانپ بچھو پہنچ جائیں گے، تمہیں جنگل کے درندے سونے نہیں دیں گے اور ہمیں تمہارے درندے جاگنے پر مجبور کرتے رہیں گے، لہٰذا جب جاگنا ہی ٹھہرا تو پھر چلتے ہی رہنا چاہیے۔ اب پارس آگے چل رہا تھا، دونوں عورتیں پیچھے چل رہی تھیں۔ تھوڑی دور جانے کے بعد سلارا نے ناگواری سے ہیلما کو دیکھا، پھر پوچھا، آخر تم بار بار اس کا بازو کیوں پکڑ رہی تھیں؟ ہیلما نے ہنستے ہوئے کہا، کیا تم پکڑنا چاہتی تھی؟ بکواس مت کرو، یہ بچہ، یہ ایک ایسا بچہ ہے جس سے تمہارے تعاقب کرنے والے جوان مرد بھی خوف زدہ ہیں۔ پارس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اپنی باتیں کرو۔ جہاں دو عورتیں ملتی ہیں وہاں مردوں کا ذکر لے بیٹھتی ہیں۔ تم دونوں کو چاہیے ایک آواز ہو کر گانا شروع کر دو، ابھی کم سن ہے بالم، جوان ہونے دے۔ دونوں کو چپ لگ گئی، وہ اسی طرح چلتے رہے۔ پتہ نہیں کتنا فاصلہ طے کر لیا ہے، ہیلما نے کہا، ذرا ٹارچ روشن کرو، میں وقت دیکھنا چاہتی ہوں۔ مصائب کی گھڑی میں گھڑی نہیں دیکھنا چاہیے، اگر وقت زیادہ نہیں گزرا ہوگا تو تھکن محسوس ہوگی کہ پتہ نہیں کب وقت گزرے گا، کب صبح ہوگی، اور اگر وقت زیادہ گزر گیا ہو تب بھی تھکن محسوس ہوگی کہ ہم اتنی دیر تک چلتے رہے۔ دونوں صورتوں میں مسافر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ پھر خاموشی سے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دینے لگی۔ انہوں نے ایک درخت کے سائے میں رک کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ دور دور تک نظریں دوڑانے کے بعد ایک جگہ ہیلی کاپٹر نظر آیا۔ وہ سرچ لائٹ کی روشنی زمین کی طرف پھینک رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ انہیں تلاش کیا جا رہا تھا۔ پارس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ زمین پر تعاقب کرنے والے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اسی لیے اب ہیلی کاپٹر کے ذریعے تلاش کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے ہم آزادی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اب یہ راستہ روکیں گے؟ وہ اسی درخت کے سائے میں کھڑے رہے۔ پارس نے کہا، تم میں سے کوئی حرکت نہ کرے، اس گھنے درخت نے ہمیں چھپا لیا ہے، وہ اوپر سے ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے۔ سلارا نے عاجزی سے کہا، میری بات مان لو، ٹارچ کے ذریعے سگنل دو، ہم سب ہیلی کاپٹر میں آرام سے بیٹھ کر تمہیں شہر تک پہنچا دیں گے۔ میں قسم کھاتی ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ریوالور کا چیمبر بھر کر دیتا ہوں، اس کے ہاتھ آتے ہی ساری قسم توڑ دو گی۔ نہیں نہیں، میں اس بار سچے دل سے قسم کھا رہی ہوں۔ خواہ مخواہ قسمیں کھا رہی ہو، بھوک لگی ہے تو کچھ اور کھا لو، خدا کے لیے میرا دماغ مت کھاؤ۔ وہ جھنجھلا کر پاؤں پٹکتے ہوئے بولی، کیا تم آدمی کے بچے ہو؟ کیا تم نے ہمیں بار برداری کا جانور سمجھ لیا ہے؟ ہم پتہ نہیں کتنے میل سے یہ بوجھ اٹھائے چلے آ رہے ہیں اور تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ اب میں یہ تکلیفیں برداشت نہیں کروں گی، تمہیں مارنا ہے تو مار ڈالو، میں چیخ چیخ کر اپنے آدمیوں کو بلا لوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ حلق پھاڑ کر چیخنے لگی۔ پارس نے اسٹین گن کی نال اس کے منہ میں گھسا دی۔ یکلخت اس کی چیخیں تھم گئیں۔ وہ دیدے پھاڑ کر سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پارس نے کہا، تمہاری چیخیں ہیلی کاپٹر کے شور میں گم ہو جائیں گی، کوئی نہیں سن سکے گا، اس کے باوجود احتیاط لازم ہے۔ میں تمہاری طرف سے کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ تم سمجھتی ہو میں ایک گولی چلاؤں گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا؟ میں ایسا نادان نہیں ہوں، میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا، تھوڑا تھوڑا زخمی کروں گا اور زخمی حالت میں آگے بڑھتے رہنے پر مجبور کر دوں گا۔ سوچ لو، اسی طرح چلنا پسند کرو گی یا زخموں سے چور ہو کر؟ ہیلی کاپٹر اب ان کی طرف آ رہا تھا۔ سرچ لائٹ کی روشنی جنگل کے اس حصے کو روشن کرتی جا رہی تھی۔ پھر وہ روشنی اس درخت سے بھی گزرتے ہوئے آگے جانے لگی۔ اسٹین گن کی نال سلارا کے منہ میں گھسی ہوئی تھی۔ وہ دیدے پھاڑ پھاڑ کر دور جاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بہت دور نکل گیا اور اس کی آواز گم ہونے لگی تو پارس نے نال اس کے منہ سے نکال لی، پھر کہا، چلو آگے بڑھو۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ناگواری سے بولی، تم خود کو ہیرو سمجھ رہے ہو، میرے آدمی کمزور نہیں ہیں،
اور نہ ہی کبھی میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ وہ میری خاطر ایسا کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کی طرف سے گولی چلے گی تو تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے۔ اپنی اس خوش قسمتی کو دلیری نہ سمجھو۔ میں نہیں سمجھوں گا، خوش ہو جاؤ۔ وہ پاؤں پٹخ پٹخ کر چلنے لگی، پھر بولی، تم نے یہ رسیوں کا بنڈل کیوں اٹھا رکھا ہے؟ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ اس کے لیے ماں باپ سے اجازت لینا ہوگی۔ حلمہ نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں بیچاری کو غصہ دلا رہے ہو؟ یہ ایسے ہی مرچیں چبا رہی ہے۔ سلارا نے ناگواری سے کہا، اس وقت تمہارے ہاتھ میں چاقو نہ ہوتا تو تمہیں ایک ہی ہاتھ میں ٹھنڈا کر دیتی۔ میں بلیک بیلٹر ہوں۔ حلمہ نے کہا، ابھی تو تم بوجھ اٹھانے والی ایک معمولی سی عورت ہو۔ ہیلی کاپٹر کے گزرنے کے 1 گھنٹے بعد پھر اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ پارس نے ٹارچ روشن کر کے دیکھا، وہ کسی پہاڑی کے دامن میں تھے۔ اس نے دونوں عورتوں کو دوڑتے ہوئے سامنے والی چٹان کے نیچے جانے کو کہا۔ حلمہ دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ سلارا آہستہ آہستہ جانے لگی۔ اس نے دھکا دیتے ہوئے کہا، راضی خوشی بات مان لیا کرو تو جانوروں کی طرح دھکے نہیں کھاؤ گی۔ وہ اسے دھکیلتا ہوا چٹان کے سامنے لایا۔ دونوں سٹین گنیں دونوں شانوں سے لٹکا لیں، پھر چاقو کھول کر سلارا کے پیچھے آیا۔ وہاں سے اس کی گردن ایک ہاتھ سے دبوچ لی، پھر چاقو اس کے چہرے پر رکھتے ہوئے بولا، تمہیں اس چٹان کے سائے میں چھپائے رکھنے کا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے۔ بہت دور روشنی کا جھماکا سا ہو رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں آنے والے اب شارٹ گن کے ذریعے آتش بازی کی طرح روشنی کا جھماکا کر رہے تھے۔ وہ روشنی جنگل کے دور دور تک کے حصے کو روشن کر رہی تھی۔ وہ تینوں اب بھی اس روشنی کی زد سے دور تھے۔ اب پارس نے چاقو اپنی بیلٹ میں پھنسا کر ٹارچ روشن کی۔ جس چٹان کے سائے میں وہ کھڑے ہوئے تھے اس کے پیچھے غار دکھائی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ غار جنگلی درندوں کا مسکن تھا یا زہریلے سانپوں کا۔ بہرحال چھپنے کی اب وہی ایک جگہ رہ گئی تھی۔ ہیلی کاپٹر اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ سلارا کو کھینچتا ہوا اس غار کی طرف لے آیا، پھر سٹین گن سنبھال لی۔ اس کے بعد بولا، یہاں درندے بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا مجھے سٹین گن کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر تم کوئی حماقت کرو گی تو میں تمہیں ٹانگوں سے اپاہج بنا کر درندوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ ہیلی کاپٹر قریب آ گیا تھا۔ وہاں بھی روشنی کا ایک جھماکا ہوا تھا۔ جنگل کا وہ حصہ دن کی طرح دور تک روشن ہو گیا تھا۔ اگر وہ چٹان کے سائے میں رہتے تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے والے دوربین کے ذریعے انہیں دیکھ سکتے تھے۔ پارس نے بروقت ذہانت کا ثبوت دیا تھا اور انہیں غار کے اندر لے آیا تھا۔ ہیلی کاپٹر اسی طرف گردش کر رہا تھا، کبھی دور جا رہا تھا، کبھی قریب آ رہا تھا۔ وہ روشنی تقریباً 1 منٹ تک رہی، پھر آہستہ آہستہ معدوم ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی سرچ لائٹ روشن ہو گئی تھی، لیکن وہ ہیلی کاپٹر کا آخری چکر تھا۔ اس کے بعد وہ دور ہوتا چلا گیا۔ پارس نے پھر ٹارچ روشن کر لی۔ غار کے اندر دور تک روشنی کی تو وہاں شیر کے 2 بچے دکھائی دیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نر یا مادہ شکار کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ اگر وہ غار میں ہوتے تو بہت پہلے ہی ان پر لپکتے۔ وہ جلدی سے باہر آ گئے، پھر تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ تھوڑی دور تک چڑھنے کے بعد دونوں عورتیں ہانپنے لگیں۔ حلمہ نے عاجزی سے کہا، مسٹر پارس، میں یہ بوجھ اٹھا کر نہیں چڑھ سکوں گی۔ سلارا بھی ہانپتے ہوئے ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کہا، اب تو تم اپنی چہیتی کی بات ضرور مان لو گے۔ ماننا ہی پڑے گی۔ حلمہ، تم اپنا بیگ اتار کر سلارا کی پیٹھ پر باندھ دو، یہ دونوں اٹھا کر چلے گی۔ وہ چیخ مار کر کھڑی ہو گئی، پھر غصے سے بولی، تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں 1 قدم نہیں چلوں گی، میں کسی کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گی، میں یہ بوجھ بھی نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ غصے سے بیگ اتارنے لگی۔ پارس نے حلمہ کا بیگ اتار دیا، پھر کہا، ایک بیگ خالی کر دیا جائے گا، اس کا سامان یہیں چھوڑ دیا جائے گا، باقی ایک بیگ کا سامان آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے گا، اس طرح بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اس نے دونوں بیگ میں صرف کھانے کے چند ڈبے رکھے، پانی کی 2 بوتلیں رکھ کر باقی 2 پانی کی بوتلیں پھینک دیں، پھر ایسی دوائیں رکھیں جنہیں اسپرے کرنے سے سانپ، بچھو اور دوسرے زہریلے کیڑے مکوڑے قریب نہیں آتے تھے۔ اس طرح اس نے آدھا سامان رکھا، آدھا پھینک دیا۔ دونوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا، پھر بیگ ان کی پشت سے باندھا گیا۔ اس کے بعد وہ تینوں اوپر چڑھنے لگے۔ بلندی پر چڑھنا آسان نہیں ہوتا، وہ تھوڑی دور جا کر بیٹھ جاتی تھیں۔ پارس کو بھی مجبوراً انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح وہ تقریباً 1 گھنٹے تک چلتے رہنے کے بعد بلندی پر پہنچ گئے۔ پارس نے ٹارچ روشن کی۔ وہاں دور تک ہموار زمین دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں نڈھال ہو کر گر پڑی تھیں۔ پارس نے کہا، بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں رات گزاریں۔ حلمہ نے ہانپتے ہوئے کہا،
مجھے ڈر لگتا ہے، یہاں بھی سانپ ہو سکتے ہیں۔ فکر نہ کرو، سانپ تمہارے قریب نہیں آئیں گے، لیکن ذرا ہمت کر کے تھوڑی دور تک چلو، یہاں بلندی پر کنارے کی طرف رہنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ وہ تھوڑی دیر تک سانس لینے کے بعد اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، پھر ڈگمگاتے ہوئے آگے بڑھنے لگیں۔ تقریباً 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے پارس نے کہا، یہ جگہ مناسب ہے، اپنا سامان اتار کر رکھ دو۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔